ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت ابراہیمی ادا ہو رہی ہے، قربانی کا موسم ہے اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو رائے مولا میں قربان کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آج میں اس قربانی کے موسم میں ایک کرنٹ ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اسوہ ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دلوں کے اندر نقش کرنے کی ایک ادنا کوشش کروں گا، اس امید پر کہ ہمارا ذہن بدلے، ہماری فکر بدلے، ہمارے خیالات کے اندر تبدیلی آئے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا سکتا ہے اور نمرود جیسے جابر اور ظالم کو مچھر سے مروا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو چند ڈبکیوں کے اندر رائے راست پہ آنے کی طرف اس کی آواز کو بلند کر سکتا ہے کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. وہ شداد کو اس کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے موت کے گھاٹ اتروا سکتا ہے. وہ رب چاہے تو قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا سکتا ہے. پروردگار عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں جن قوموں کو اپنی طاقت پر، اپنے مال پر اور نہ جانے کن کن اپنے روب و دبدبہ پر ناز اور فخر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہستیوں کو مٹا دیا اور اس قدر مٹا دیا کہ ان کے نشان بھی باقی نہیں رہ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. قرامطہ نے جب حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر اور ایک قرامتی جب چڑھ گیا خانہ کعبہ کی چھت پر اور سونے کا پرنالہ میزاب رحمت اتارنے لگا، محمد بن ربی کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کیا مولا تو کتنا حلیم ہے، تیرے گھر کو اس طرح سے توڑا جا رہا ہے. کہتے ہیں میری زبان سے یہ چند جملے نکلے تھے، وہ قرامتی دھڑام سے نیچے آ کر کے گرتا وہ مر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. خلیل کا مقام کتنا بلند ہے اور حبیب کا مقام کتنا بلند ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے اس کو بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ساری کائنات رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمائی. اور خلیل کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کا باپ بننے کا شرف
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اتنی فضیلت کے حامل حبیب ہوں اور خلیل ہوں، اس کے باوجود بھی ایک طرف آپ دیکھیں کسی کی ایک مجال ہے، کسی کی کوئی اللہ کے حبیب کی طرف کوئی غلط نظر اٹھا کر کے دیکھ لے، کیا کسی کے اندر اتنی ہمت ہے اللہ کے خلیل کا ایک بال بھی کوئی جو ہے وہ توڑ کر کے دکھا دے؟ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ ایک طرف تو یہ مقام اور یہ عظمت ہے، اور دوسری طرف آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حبیب ہونے کے باوجود بھی آپ پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کتنے مظالم ہوئے، آپ کے اوپر تالیاں بجائی گئی، گالیاں دی گئی، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، گھروں کے اندر کچرا ڈالا گیا، حرم شریف کے اندر گلے کے اندر فندہ ڈال کر کے آپ کے گلے کو دبایا گیا، طائف کے میدان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور احد کے میدان کے اندر آپ کے چہرہ انور کو زخمی کیا گیا، کیا کیا نہیں ستایا گیا۔ ادھر خلیل کا عالم دیکھیں، اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود بھی انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، ان کو جو ہے وہ مارنے کی دھمکی دی گئی اور انہیں وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے حبیب کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ کے خلیل کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے حبیب کی طرف یا خلیل کی طرف کوئی ترچھی نگاہ سے نظر اٹھا کر دیکھ بھی سکے۔ لیکن یہ سارے کے سارے مظالم ہوئے، آخر کیوں ہوئے؟ یہ سارے مظالم کیوں ہوئے؟ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میں اور بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں اگر ابو جہل نہ ہوتا مکہ میں تو حضور پر ظلم نہیں ہوتا، اگر نمرود نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کا جو کرنٹ ایشو ہے اس کے اندر بہت میں نے تفسیریں سنے، لوگوں کی بہت ساری کہانیاں سنی، ہر کوئی اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر فلاں حکومت چلی جائے تو مسلمانوں کے اندر بڑا سکون ہو جائے گا، اگر یہ حکومت ختم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کسی کے مرنے سے، کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے حالات نہیں بدلا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے جب ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، اس زمانے کے اندر کچھ لوگ کہا کرتے تھے، وہ جو رتھ یاترا نکالی تھی بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے، میں اپنی تقریروں میں ایسے لوگوں کا نام لینا کبھی گوارا نہیں کرتا، تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے اگر یہ مر جائے نا تو مسلمانوں کو بڑا سکون مل جائے گا۔ وہ تو بہت پہلے منظر نامے سے غائب ہو گیا، اسکرین سے اس کا چہرہ تو زمانہ ہو گیا، غائب ہو گیا، لیکن حالات جیسے بد تھے اس سے بھی بدتر ہوئے، حالات اچھے نہیں ہوئے۔ تو اگر مکہ کے اندر ابو جہل نہیں ہوتا تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام پر ظلم نہیں ہوتا؟ اگر نمرود نہیں ہوتا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے؟ اگر ابو جہل نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا ابو جہل کا بھائی وہاں پہ ظلم کرنے کے لیے موجود تھا، اگر نمرود نہیں ہوتا تو نمرود کا کوئی دوسرا بھائی وہاں پہ موجود تھا ظالم بن کر ظلم کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے فکر اور ہمارے خیال کے اندر ہم نے جو ایک تصویر بنا کر کے رکھی ہے، اگر یہ حکومت چلی جائے، اگر یہ ہو جائے، اگر یہ لوگ مر جائیں، اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں، حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے، بڑا سکون ہو جائے گا، بڑا اطمینان ہو جائے گا۔ اپنے ذہن و فکر سے اس خیال کو جھٹک کر کے رکھ دیں، اس لیے کہ اس فکر نے اور اس خیال نے بہت سارے مسلمانوں کے ذہن کو تباہ کر کے رکھا ہے، اور وہ صرف حالات اسکرین بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکرین بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حالات خود کو بدلنے سے بدلتے ہیں۔ حالات تو بدلتے رہیں گے لیکن جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے اس وقت تک جو ہے وہ کبھی بھی تبدیلی آئی نہیں سکتی ہے۔ عزیزان مکرم، اب غور کریں، مکہ میں ظلم ہوا میرے آقا علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو محبوب کی طرف یا خلیل کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی میرے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی کے اندر۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو بھی نمونہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی نمونہ بنایا۔ دونوں زندگیاں نمونہ ہیں، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے زندگی کا بہترین سلیبس ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین کورس ہیں وہ۔ تو اگر ابو جہل نہیں ہوتا اور نمرود نہیں ہوتا تب بھی ظلم ہوتا،
کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کو بھی نمونہ بنایا، خلیل کی زندگی کو بھی نمونہ بنایا؟ اور نمونہ کب بنے گا؟ جب ان مقدس ہستیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، اور آنے والے زمانے کے اندر جب حالات کروٹ لیں تو ان حالات کے اندر ان محبوبوں کی زندگی کو دیکھ کر کے ویسے ہی زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ نمونہ جب بنا دیا رب نے، تو نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگیاں ہمارے سامنے ہمارے حالات سے میچنگ کرتی ہوئی نظر آئیں، کچھ جو ہے وہ حالات سے میچ کھاتی ہوئی نظر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کی زندگی کو ہمارے لیے جو نمونہ بنایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تمہارے حالات بگڑ جائیں اور جب تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو ان حالات کے اندر تم ان مقدس ہستیوں کو اپنی زندگی کے لیے بہترین نمونہ بنانا۔ آج قربانی ہو رہی ہے، لوگ قربانی کر رہے ہیں، بکروں سے جو ہے منڈیوں سے بکرے لا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پکوان بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں یہ کیا رسم ہے؟ کیا بکرا لا کے ذبح کر دو کام ختم ہو جائے؟ یہ رسم نہیں ہے، صرف یہ ایک مکمل زندگی کا کورس ہے کہ تم جس خلیل کی یاد منا رہے ہو، اس خلیل کے اسوہ کو تو دیکھو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا اظہار کر رہے ہو، ان کی سنت کو ادا کر رہے ہو، ان کی زندگی کا سلیبس تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، انہوں نے اپنی زندگی کے صبح و شام کو کیسے گزارا تھا۔ ابھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ہم نے صرف بکرا ذبح کیا ہے، باقی ان کی زندگی کا جو پورا اسوہ تھا، پورا جو نمونہ تھا، زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ تھا، جو طریقہ تھا، اس سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ عزیزان مکرم، سیرت مصطفیٰ جان رحمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیاں، یہ سب کی سب ہماری زندگی گزارنے کا ایک کورس ہے، سلیبس ہے۔ آج ہم ان کو بلا چکے ہیں۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ ان کے اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن ان محبوبین کے اوپر جو کچھ بھی واقعات پیش آئے، یہی تو اللہ کے دن۔ رب فرماتا ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دنوں کو ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بس ایک رسم ادا کر لو اور اس کے بعد میں سب کچھ جو ہے وہ بھول کر کے رہ جاؤ۔ یہ میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ میں ایک نہیں، دو نہیں، ہر کسی کے فکر کو اور ہر کسی کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہی سب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ جب بدل جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، یہ مر جائے گا تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ کسی کے مرنے سے کچھ نہیں اچھا ہوتا، کسی کے جانے سے کچھ نہیں اچھا ہوتا، اور کسی کے بدلنے سے کچھ بھی نہیں اچھا ہوتا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے بدل جانے سے مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو کربلا کیا کسی کافر اور مشرک کے زمانے میں پیش آیا تھا کیا؟ حضرت امام حسین کو ان کے مقدس جاں نثاروں اور مقدس شہزادوں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو کیا شہید کروانے والے کوئی کافر تھے یا مشرک تھے یا اس طرح کے لوگ تھے جو آج ہمارے زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کربلا میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، کربلا میں بھی قرآن پڑھ رہے تھے وہ۔ تو یہ نہ سمجھو کہ کسی کے بدل جانے سے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کربلا پیش آیا ہے، اسلامی حکومت کے اندر پیش آیا ہے، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ہے، اسلامی حکومت کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے صوفیوں کو قتل کیا گیا، اسلامی حکومت کے اندر قتل کیا گیا، بہت سارے علماء کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے، مسلم بادشاہوں نے ان کو تختہ دار کے اوپر چڑھایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد میں کوڑے برسائے گئے، آپ کی ایڑیوں پر خون ٹپکنے لگا، اور پھر اخیر کے اندر زہر کا پیالہ دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ وہ کوئی کافر نہیں تھا، وہ مسلمان بادشاہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے کوڑے لگائے گئے، اگر ہاتھی پہ لگائے جاتے تو ہاتھی بھی ہل جاتا، وہ لگانے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مارا گیا، سر کو زخمی کیا گیا، بیمار ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر گئے، شہید ہو گئے۔ وہ بھی کسی کافر حکومت میں نہیں، اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے۔ حضرت امام مالک کو جو ہے وہ داڑھی منڈا کر، سر منڈا کر کے، سواری پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگوایا گیا، کہا کہہ دو میں مالک ہوں۔ حضرت مالک بن انس اسی حالت کے اندر اعلان کرتے جا رہے تھے، جو جانتا ہے وہ بھی جان لے اور جو نہیں جانتا اس کو بھی پتہ چل جانا چاہیے میں مالک بن انس ہوں۔ اور پھر ان کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ کوئی ظالم حکومت، وہ کوئی جو ہے وہ کافر حکومت تھی؟ میں یہ توجہ اس لیے دلانا چاہتا ہوں، لوگوں کا ذہن بہت الگ ڈھنگ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہم کچھ بھی نہیں بدلے، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ حکومت بدل جائے، اسکرین کے پردے پہ چہرے بدل جائیں، اور جو یہ ریل بدل جائے، ریل کے بدلنے سے، اسکرین کے بدلنے سے اور حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے جو نمونہ بنایا ہے، وہ اگر حالات اگر
حکومتوں کے بدلنے سے بدل جائیں تو پوری اسلام کی تاریخ میں آپ کے سامنے اٹھا کر کے رکھ دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہر سے نکالا گیا, اتنے بڑے امام کو نکالا گیا ہے, کسی کافر حکومت میں نہیں نکالا گیا, اپنے آپ کو اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے زمانے کے اندر نکالا گیا ہے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلخ سے نکالا گیا ہے, اور پھر بلخ سے نکال کر کے یہ حالت ہوئی, آپ نے اپنی ساری کتابیں دریا میں ڈال دی اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا. ایک زمانے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں اور لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے. یہ کسی کافر حکومت میں نہیں, یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے. امام نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کو جو ہے وہ کتنا ستایا گیا, جیل کے اندر بند کر دیا گیا, اور بادشاہ نے کہا کہ زندہ ان کی کھال کو کھینچ لیا جائے. اسی حالت کے اندر آپ کی کھال اتار لی گئی, قرآن کی تلاوت کرتے رہے. یہ کسی جو ہے وہ کافر حکومت میں نہیں, یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے. حضرت امام مغربی ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اونٹ کے اوپر بیٹھا کر کے شہر کا گشت کرایا گیا, اور ذلت و رسوائی کا جو ہے وہ سامان کرنے کی کوشش کی گئی, شہر بدر کر دیا گیا. یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے. محمد بن فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر ستایا گیا, آپ کے جو ہے وہ رسی باندھ کر کے آپ کو جو گشت کرایا گیا اور شہر سے باہر نکال دیا گیا. یہ اسلامی حکومت کے اندر کیا گیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں امام شاذلی جنہوں نے اتنی عظیم کتاب لکھی ہے, وہ وظیفے کی کتاب حزب البحر, ان کو جب نکالا گیا مصر سے, اسکندریہ گئے, اسکندریہ میں نہیں داخل ہونے دیا گیا, پتھر برسائے گئے, اور پھر وہاں سے وہ کشتی کے اندر گھومتے رہے. اللہ نے حزب البحر کا وظیفہ ان کو عطا فرمایا, لوگوں نے پھر ان سے استفادہ کیا. یہ بھی اسلامی حکومت کے اندر ہوا. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے زمانے کے اندر, مسلمانوں کی حکومت کے دور میں امام مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل کے اندر بند کیا گیا. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسکرین کے بدلنے سے, ریل کے بدلنے سے, حکومت کے بدلنے سے, چہروں کے بدلنے سے حالات بدل جائیں گے, یہ بھول ہے, یہ بہت بڑی خطا ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آج ریل نہیں بدلنا ہے, اسکرین نہیں, بلکہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے. یہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ درس ہمیں دیا جاتا ہے. اور میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں, کسی کے مرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, کسی کے چلے جانے سے کچھ بدلتا نہیں ہے, اور کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالات تو کبھی اچھے تھے ہی نہیں. میں صرف 1400 سال کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے حالات کب اچھے رہے, کلمہ حق بیان کرنا کب آسان رہا. کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات اچھے تھے, ان کے اوپر کتنے مظالم توڑے گئے, اتنا مارتے تھے کہ مار کے بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور گھر میں چٹائی میں لپیٹ کر کے پھینک دیا جاتا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رب نے سید کہا, قرآن کے اندر سردار فرمایا, لیکن ان کو آرا رکھ کر کے چیر دیا گیا. اللہ کے نبی ہیں وہ, اللہ کے نبی, ان کو آرا رکھ کے چیر دیا گیا. حالات کہاں اس وقت میں حالات اچھے تھے. حالات تو بنتے رہتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب رات چلی جاتی ہے تو صبح کو تو ہونا ہی ہے, اندھیرا ختم ہوتا اجالا آتا ہی ہے. حالات تو ایسے بدلتے جیسے موسم بدلا کرتا ہے, اور پھر بعد میں مشکلات ختم ہو کر کے فتح کی بشارتیں عطا کی جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہماری نظریں پارٹیوں پہ لگی ہوئی ہیں. یہ عام خیال بتا رہا ہوں مسلمانوں کا. سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے نوجوان, وہ لوگ جو خبروں کے اندر اپنی نظریں جمائے رکھتے, اخبارات پڑھتے رہتے, وہ پارٹیوں میں نظریں جمائے بیٹھے ہیں. ہماری نظریں پارٹیوں پہ نہیں ہونا چاہیے, پارٹیوں پہ نظریں نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں پہ نظریں رکھنے سے حالات کے اندر تبدیلی آئے گی, یہ ہماری غلطی ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, مدد اگر ہوگی تو اللہ عزت والے کی طرف سے مدد ہوگی, حکمت والے کی طرف سے مدد ہوگی. کسی پارٹی کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہونا ہے. اس سے پہلے ظلم ہوتا تھا, تب تو یہ پارٹیاں نہیں تھی, تب کہاں سے ظلم ہوتا تھا. اور یہ ظلم آج کی کہانی ہے, زمانے گزر گئے ظلم ہوتے ہوتے. رب نے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اگر مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی, کسی پارٹی کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہونا ہے. مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والا ہے. اور آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, اللہ قرآن پاک میں ایک جگہ کیا فرماتا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. آج ہم نے اللہ کے دین کی کون سی مدد کی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم اللہ کے دین پر خود چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے ہمارے حالات کی, اور ہمارے جو ہے وہ گناہوں کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. آج میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اگر مان لو اسکرین بدل جائے, اگر پارٹی بدل جائے, تو جو دوسرے آئیں گے وہ پرہیزگار آئیں گے, متقی آئیں گے, وہ 5 وقت کے نمازی آئیں گے, وہ اپنے زمانے کے بڑے پارسا اور صوفی اللہ کے ولی آئیں گے. ایک ظالم جائے گا تو دوسرا ظالم آئے گا, یا ایسے ہی چکر چلتا رہے گا, یا ایسے ہی جو ہے وہ سارے کا سارا حالات کا کھیل چلتا رہے گا.
اس طرف توجہ دینے کے بجائے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حالات کے بجائے اپنے حالات کو دیکھیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں گئے, بصرہ کے لوگوں نے کہا بادشاہ ظالم ہے, دعا کریں اللہ ظالم سے نجات عطا فرما دے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اگر میں نے دعا کر دی, یہ مر گیا, دوسرا ظالم آئے گا تب کیا کرو گے؟ یہ کیا دنیا میں ایک ہی ظالم ہے کیا؟ اس کے بعد میں کوئی ظالم نہیں ہے, ایک مر جائے گا پھر سب ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ کہا تم نیک بن جاؤ, اللہ تمہیں اچھا بادشاہ عطا فرما دے گا. انہوں نے نیکی کا ماحول بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اچھا بادشاہ نصیب فرما دیا. کہنے لگے ابراہیم بن ادہم آپ نے ہمیں بڑا اچھا مشورہ دیا, بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں, یہ حالات جو کچھ بنتے ہیں, حالات کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پرہیزگار اور نیک لوگ, اور ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے. دوسرے گنہگار, سیاکار اور اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ, ان کی تعداد تقریباً ہر زمانے کے اندر زیادہ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب دو طرح کے لوگ ہیں تو یہ جو حالات بنتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک تو ان حالات کے اندر امتحان ہوتا ہے, کن کا؟ اللہ کے نیک بندوں کا. اسی حالت میں برے بھی رہ رہے ہیں, نیک بھی رہ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی پیسا جاتا ہے, لیکن وہ معاملہ الگ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن جب حشر ہوگا, اگرچہ ظلم دونوں پر ہوا ہے, اچھوں پر اور بروں پر, لیکن قیامت کے دن جب دونوں کو اٹھایا جائے گا تو اچھوں کو اچھے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا, بروں کو برے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کے لیے, یہ ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے امتحان اور آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا, آگ میں ڈالا گیا تو پہلے خانہ کعبہ نہیں بنوایا گیا, پہلے آگ میں ڈالا گیا, امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے, تب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری انہیں عطا کی گئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی ویسے ہی نہیں یادگار بن گئی ہے, پہلے ان کو خود کو چھری کے نیچے اپنا گلا رکھنا پڑا ہے. جب انہوں نے اس امتحان کو دے دیا تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو یادگار بنا دیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی ویسے نہیں مل گئی ہے, پہلے ان کو کنویں میں ڈالا گیا, پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا. ان تکلیفوں سے جب گزر گئے پھر مصر کی جیل میں بھی رہنا پڑا, اور پھر جیل سے جب باہر آئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہی عطا فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی قوم کے ساتھ میں نجات نہیں دی گئی, پہلے ان کو راتوں رات مصر سے نکلنا پڑا. فرعون آپ کے تعاقب کے اندر تھا, آپ کو پکڑنا چاہتا تھا, پہلے آپ کو نکلنا پڑا, پھر اللہ نے وہ زمانہ عطا کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر کے آپ وہاں سے نکلے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کا وصال ویسے نہیں ملا, پہلے کئی سال تک محبت یوسف کے اندر انہیں رونا پڑا, تب جا کے اللہ تعالیٰ نے وصال کی دولت عطا فرمائی. اور مکہ ویسے نہیں فتح ہو گیا, مکہ ویسے نہیں فتح ہو گیا, پہلے رات کے سناٹے میں تلواروں کی چھاؤں میں میرے آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکل کر کے مدینہ جانا پڑا, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے. رب فرماتا قُل لَن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جتنے انبیاء کے قصے ہیں, انبیاء کے واقعات ہیں, ہم آپ پر پیش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اسے تمہارے دلوں میں مضبوطی پیدا ہو, تمہارے دلوں میں استقامت پیدا ہو, تمہارے دلوں کے اندر ہمت پیدا ہو. آج ان انبیاء کرام کے ساتھ میں جو واقعات پیش آئے, اگر وہ واقعات نہیں ہوتے تو ہمیں ہمت کہاں سے ملتی, ہمیں حوصلہ کہاں سے ملتا, ہمیں یقین کہاں سے ملتا, ایمان کی دولتیں کہاں سے میسر آتی. تو قُل لَن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ان واقعات نے ہمارے دلوں کو مضبوط کیا ہے. لیکن قوم مسلم کو واقعات ہی نہیں معلوم ہے تو دل کے اندر قوت کہاں آئے گی؟ پھر وہی دیکھیں گے اب کسی حکومت بن رہی ہے, ہاں یہ جائے گا تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا, فلاں آئے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. کبھی نہیں اچھا ہونے والا ہے جب تک کہ بندہ خود اپنے آپ کو نیکیوں کے سانچے کے اندر نہ ڈال دے. آج جو اچھا ہونے کی بات کر رہے ہیں, ہم زیادہ قیمتی ہیں کہ حضرت امیر حمزہ زیادہ قیمتی تھے؟ حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں, جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا تھا یہ اللہ کے بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہے. حضرت امیر حمزہ کی شانیں کتنی بلند ہے, میں بیان کروں تو پورا مکمل مجھے خطاب کرنا پڑے. اتنی شانوں کے مالک, لیکن میرے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں احد کے میدان میں انہیں شہید بھی کیا گیا, ان کے ناک کان کو بھی کاٹ دیا گیا. ان کی زندگی زیادہ قیمتی تھی کہ ہماری زندگی زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, مصلی امامت پر کھڑے, نماز کی تکبیر ہو گئی ہے, اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور زخمی ہوتے 3 دن کے بعد شہید ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. حضرت عثمان زیادہ قیمتی ہے. حضرت عثمان کو دیکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے 2 بیٹیاں
حضرت عثمان کے نکاح میں دی اور کہا میرا جنت کے اندر عثمان میرا ساتھی ہے، میرا رفیق ہے، اور انہیں 40 دن تک پانی بھی بند رکھا گیا، مسجد نبی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیا گیا، اور پھر اسی گھر کے اندر انہیں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کی زندگی کتنی قیمتی ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور عین اسی وقت کے اندر ابن ملجم نے آپ کے سر پر ایسا تلوار کا زخم مارا کہ پورا سر چر کر کے داڑھی تک آپ کا زخم گہرا ہو گیا، اس حالت کے اندر آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن کی زندگی دیکھیں، کھجور میں زہر ملا کے دیا گیا، شہد میں زہر ملا کے دیا گیا، 5-6 مرتبہ زہر دیا، اخیر کے اندر ہیرے کی کنی کاٹ کے پانی کی سرائی میں ملائی، جس کی وجہ سے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے جام شہادت پیا۔ امام حسین کی شہادت تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ اتنی مقدس زندگیاں، اتنی قیمتی زندگیاں، وہ ساری زندگیاں ہمارے سامنے شہادت کی مثال بن کر کے موجود ہیں۔ ان کی زندگیاں اتنی قیمتی تھی، لیکن یہ سب ہوا، یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی، کیونکہ ان پیاروں کو آزمائشوں اور امتحانوں سے گزار کر کے جو مراتب دیے جاتے نا، اگر احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ شہید نہیں ہوئے ہوتے نا تو احد میں جو میلہ لگتا ہے نا وہ میلہ نظر نہیں آتا، احد میں جو آج جو دیوانوں کا ہجوم نظر آتا ہے وہ ہجوم نظر نہیں آتا۔ حضرت امیر حمزہ اگر احد کے میدان سے واپس صحیح سلامت بغیر شہادت پائے ہوئے مدینہ چلے گئے ہوتے تو آج احد میں جو رونقیں ہیں وہ رونقیں نہیں دیکھنے کو ملتی، آج حج اور عمرہ والے جو احد میں جا کر کے جو چمک دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ سب مراتب ان کو ان مقامات سے گزار کر کے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نیک لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد میں دوسری چیز، یہ جو حالات بنتے اور بگڑتے ہیں اس میں ایک دوسرا طبقہ جو بڑا طبقہ ہے گنہگاروں کا، یہ ان کی گناہوں کی سزا بن کر کے نمودار ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ماحول کیسا بنا ہوا، ماحول کیسا بنا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں اور دوسری طرف اپنی زندگی دیکھیں، نشہ تو ایسے عام ہو رہا ہے، پانی کی طرح لوگ نشہ کر رہے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں ویسے نشے کے جام چڑھائے چلے جا رہے ہیں، جوا تو ایسے کھیل رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جوا ہی ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، سود کھوری عام ہو رہی، بے حیائی بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور عالم یہ ہے اگر کہا جب فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ نہیں اٹھیں گے، ہاں اسکول جانے کے لیے نیند کھل جائے گی۔ آپ جن لوگوں کو فجر کی نماز کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں نیند نہیں کھلتی ہے، فجر کے بعد میں دیکھو تو وہ لوگ موبائل پہ آن لائن نظر آتے ہیں۔ یہ حالات ہے کہ تو بیٹھ کر کے پانی پیو تو کہتے ہیں بیٹھ کے پانی پینا سمجھ میں نہیں آتا، اور وہی جو ہے گھنٹوں کھڑے رہ کر کے فلم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ سنت کے مطابق کپڑا پہنو تو نہیں سمجھ میں آتا، اور پیٹ پھاڑ کر کے پہنتے تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، یہ بناتے وہ بناتے ہیں، لیکن نمازی ہم اپنے بچوں کو نہیں بناتے۔ یہ حالات ہے۔ اخبار پڑھ لیں گے، واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، فیس بک پہ میسج پڑھ لیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نہیں نظر آتے۔ نیٹ پر ہمارے پاس ٹائم بہت ملتا ہے، لیکن ہمیں دینی کاموں کے لیے ہمیں ٹائم نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارا اسوہ، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری زندگی گزارنے کا ڈھنگ۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، اللہ نے نمونہ بنایا ان کی زندگی کو، ان کے نام سے قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز سے اتنا پیار تھا، ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مجھے یہ بات بہت غمزدہ کر دیتی ہے کہ میں کسی کو تیری عبادت کے اندر نہ دیکھوں، یعنی جب کوئی تیری عبادت نہیں کرتا اللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کر دیا، وہ آپ کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پھل لے لیتے، میوہ لے لیتے اور ایک کٹورے کے اندر رکھ لیتے، ایک ایک دانہ کھاتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ ان کا اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں، اللہ اکبر، دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علل اعلان کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا، اکیلے کھڑے ہیں، پورا علاقہ کفر کے اندر ڈوبا ہے۔ اور معلوم ہے دھمکی کیسے دی جاتی ہے، لئن لم تنتهِ لأرجمنک، اگر تم نے دین کی دعوت دینا بند نہیں کیا تو ابراہیم پتھر مار مار کے ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ لیکن خاموش نہیں ہوتے اور صاف صاف کہتے ہیں میری قوم میں دیکھ رہا ہوں تم سب کے سب گمراہ ہو، سب کے سب گمراہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ آپ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبے زمانے تک اولاد نہیں ہوئی تب بھی کیا کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ایمان والا کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ توکل دیکھیں، آگ میں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، بولے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ بولے اللہ کو معلوم ہے، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ اللہ میری حالت کو جانتا ہے، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر آگ کے اندر جانا بھی گوار۔ یہ توکل ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ان کا بھروسہ۔ اور جذبہ یہ ہے اللہ کی محبت میں
جان قربان کی، اولاد کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، رشتہ داروں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ اور رب قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، وہ ہر امتحان سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزرے۔ اور جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو یہ نہیں دعا کی اللہ میری اولاد کو ایک فلیٹ دے دے، ان کو ایک بنگلہ دے دے، وہ دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اتنا بڑا اللہ کا خلیل جو دعا کرے اللہ قبول فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کے اوپر قائم رہنے والا بنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں، پورا اسوہ دیکھیں۔ آج ان کی یاد ہم منا رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں، منڈیوں کے اندر بکرے تو بہت ملیں گے، لیکن ان بکروں کے درمیان میں قربانی کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو تقویٰ تھا وہ تقویٰ آج نظر نہیں آتا ہے۔ آج قربانی ہو گئی، ہر طرح کا ڈش بن رہا ہے، ہر طرح کا پکوان بن رہا ہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، وہ پکوان کھاتے وقت میں، قربانی کا لطف اٹھاتے وقت میں کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عشق کو نہیں یاد کرتا ہے کہ کس عشق کے اندر انہوں نے قربانی کی تھی۔ آج بکروں کی خریداری کرنے والے فون پہ فون کر رہے ہیں، اس کے گانٹ ہے قربانی کریں کہ نہ کریں، اس کو لنگڑا کے چل رہا ہے قربانی کریں کہ نہ کریں، یہ جو ہے وہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک جانور خریدنے گئے ہیں اور اتنے عیب کی جانچ اور چھان بین کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، نہیں تو قربانی صحیح بھی نہیں ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جانور کی عیب کی اتنی چھان بین کرنے والے، خود قربانی کرنے والے اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، ان کو خود کو نہیں پتا رہتا کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہم کتنے عیبوں کے اندر ڈوبے۔ ایک جانور کو قربان کر رہے ہو تو سارے عیبوں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے ہو، کبھی اپنے اندر بھی تو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے، میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں کتنا جو ہے وہ گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، میں کتنا اسوہ ابراہیمی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں سے میں خود کتنا دور ہوں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں، لیکن جس انداز کے اندر منانا چاہیے ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حالات بنتے نا، نیکوں کے لیے الگ وجہ سے بنتے ہیں اور گنہگاروں کے لیے الگ وجہ سے بنتے ہیں۔ آج گناہوں کا ماحول جس طریقے سے بپا ہے نا، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے نا، وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، روزانہ سمندر رب کی بارگاہ میں 2 مرتبہ عرض کرتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دے، جو نافرمان لوگ ہیں ان کو میں ہلاک کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ اگر رب ایک بار اجازت دے دینا تو بمبئی کی سرزمین تو جو پانی کے درمیان ہے، ایک بندہ زندہ نظر نہیں آئے گا۔ طوفان نوح آیا تھا، زمین بھری ہوئی تھی، طوفان گزرنے کے بعد میں کشتی نوح کے علاوہ کوئی زندہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ روزانہ سمندر رب کی بارگاہ میں کہتا، مولا گناہوں کی وجہ سے میرا سینہ تپ رہا ہے، تو مجھے اجازت دے دے، میں لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ رب اذن نہیں دیتا۔ اگر رب اذن دے تو کیا ہوگا؟ رب نے اذن دیا تھا، سونامی آئی تھی، تب جب سونامی گزر گئی تو لوگ خبروں میں تبصرہ کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا 1 کروڑ مرے، کوئی کہہ رہا تھا کہ 2 کروڑ مرے، کوئی کہتا تھا پتہ ہی نہیں کتنے کروڑ مرے۔ ساحلوں پر، سمندر کے کناروں پر ایک نہیں کئی ملکوں کے اندر لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اور کوئی گنتی کرنے والا وہاں پر کیلکولیٹر بھی موجود نہیں تھا۔ تو عزیزان مکرم، یہ حالات کی جو مار ہوتی ہے، یہ حالات کی مار گناہوں کی وجہ سے بھی ہوا کرتی ہے۔ اور وہ جو روایت بڑی مشہور روایت ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی وہ روایت، اللہ اکبر، بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم نے کہا تھا، اے اللہ ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو اچھے بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالم بادشاہ کو میں مقرر کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل ہے، وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم بعض کو بعض پر مسلط کرتے، بعض ظالموں کو بعض پہ مسلط کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، لوگ جب بگڑ جاتے ہیں نا، اللہ برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ کوئی مجال ہے کسی کی کوئی کسی کو ستا سکے، 2-4 لوگ مل کر لوگوں کو پریشان کر سکے؟ نہیں، یا تو یہ ہمارے برے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہمارے سر پر جو ہے وہ آ کر کے بیٹھی ہیں، اور یا پھر ہمارے امتحان کی ایک شکل ہے جو ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا، آج آپ دیکھیں ایک جانور مر جائے نا، ایک چڑیا گھر کا جانور مر جائے تو اخبار میں آتا ہے آج چڑیا گھر میں شیر مر گیا ہے، آج چڑیا گھر میں مور مر گیا ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے جاتے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہماری اتنی قدر گھٹ گئی،
اس کے باوجود بھی ہم وہ اسکرین پہ دیکھنے میں لگے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب اس کے بعد میں کیا ہوگا، اس کے بعد میں کیا ہوگا۔ اس اسکرین پہ مت دیکھو، ذرا نظریں جھکا کے اپنے دل کی اسکرین میں دیکھو، تب جگ پتہ چلے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ ایک چڑیا گھر کا جانور مر جائے تو لوگ خبروں پہ خبریں شائع کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ کچل دیا جائے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج کتوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آج بلیوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی، جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہیں، لیکن مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم نہیں ہے۔ کیوں تنظیم بنے گی؟ مسلمانوں کے جو حقوق جو تلف ہو رہے ہیں وہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو جو اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا چاہیے وہ خود ہی گناہوں کے اندر لتڑا ہوا ہے، تو پھر حالات جو ہے وہ اس کے لیے کیسے درست ہوں گے اور وہ حالات کی مار سے کیسے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان مکرم، روایات اس سلسلے کے اندر بے شمار ہیں۔ حضرت امام اعمش نے بھی فرمایا تھا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ ظالموں کو بعض پر جو مسلط کرتا ہے نا، وہ بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرمایا کرتا ہے۔ اور آج کتنی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے، کتنی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے، اگر ایک پولیس آفیسر آ جائے نا، سب جی جی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن دین کی بات کوئی بتائے نا، کوئی جی جی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی جی جی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا، دنیا داروں کے سامنے سر ہلانے والے خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سے آ جانے والے اپنے محلے کی مسجد میں آ کے سر جھکانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ جوانیاں ہماری کس راہ پہ جا رہی ہیں، ہماری زندگیاں کن راہوں پہ جا رہی ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور بھی نہیں کیا، کبھی غور بھی نہیں کیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، 27 رجب ہے، شب معراج ہے، شب معراج کو میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں گئے تھے اور وہیں سے پھر آپ کا آسمانوں کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب شب معراج کو جب دیکھا تو دل کے اندر ایک ہوک سی اٹھی، کہا ایوبی آج کے دن حضور مسجد اقصیٰ سے گئے تھے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، اور وہ مسجد اقصیٰ جو ہے ظالموں کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں، ایوبی اس وقت تک چین سے مت بیٹھنا جب تک کہ فلسطین آزاد نہ کروا لے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی راتوں کی نیند اڑا دی اور پھر اپنے ذکر و فکر میں لگ گئے اور ساری ترتیب کے اندر لگ گئے، اور پھر آنے والے وقت کے اندر لوگوں نے دیکھا 27 رجب تھی، شب معراج کی شب تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارتیں ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ جوانیاں انہوں نے کام میں لگائی تھی، تو جوانیوں کا ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو لوگ معلوم ہے کیا کرتے ہیں، میں کیسا دکھتا ہوں، میں دیکھنے میں کیسا لگتا ہوں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، میرا لک کیسا ہے، میری اسٹائل کیسی ہے۔ جب ہم اپنے کو دکھانے میں لگ گئے تو پھر اس کے بعد میں ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں وہ عذاب کا کوڑا ہی پڑنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے کو دکھانے میں نہ لگتے نا، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے، لوگ راضی ہو جائیں، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک تم خود نہیں بدل جاؤ گے، تم خود نہیں بدل جاؤ گے۔ یہ جو اسکرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بدل جائے، وہ بدل جائے، وہ بدلنے کے لیے دن نہیں، گھنٹے نہیں، سیکنڈ بھی نہیں، پلک جھپکتے کو بدل جائے، لیکن کب؟ جبکہ وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تم اپنے آپ کو بدل لو، اللہ قوم کو بدل کر کے رکھ دے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، لیکن ہم اس مفہوم سے آنکھیں چرا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، باہر کا سب کچھ بدل جائے۔ شتر مرغ کی طرح اگر کوئی اپنی گردن کو نیچے چھپا کر کے رکھ لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے بھی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس جانور کی بھول ہے، اور وہی بھول آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں حالات سے آنکھیں چرا کر کے ہم جو ہے وہ اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے باوجود ہمارے لیے حالات بدل جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حالات بدل جائیں گے بعد میں، پہلے ہم بدل جائیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ پہلے تبدیلی اندر سے آتی ہے، باہر سے باہر۔ طوفان جب اٹھتا ہے تو پہلے اندر اس کے لیے لاوا تیار ہوتا ہے، جب اندر سے جب ماحول بنتا ہے تب جا کر کے طوفان باہر آیا کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو طوفان ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، ہمارے اندر جو جذبات ہونا چاہیے وہ جذبات ہے ہی نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ۔ آج ہم نے نہ خلیل کی زندگی پہ عمل کیا، نہ حبیب کی زندگی پہ عمل کیا۔ ہم نے اگر عمل کیا ہے تو اسکرین کے پردے پر آنے والی ان ننگی عورتوں کے کردار پہ عمل کیا ہے، اور ہیرو بن کر کے ناچنے والے ان نچنیوں کے کردار پہ ہم نے عمل کیا ہے۔ اور جب قومیں گندے لوگوں کے پیچھے چلتی ہیں تو پھر ان کو گندگی کے حوالے ہی کیا جاتا ہے، ان کے لیے اجالے نہیں ہوا کرتے۔ اندھیروں میں پڑھنے والے لوگ اجالوں کے اندر روشنی کبھی نہیں دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم، آج وقت ہے، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، ایک دم کرنٹ ایشو ہے اور بالکل جو ہے وہ سامنے کا ماحول ہے۔ ابھی آپ نے اپنے کتنے جانوروں کو قربان کیا ہوگا اور جا کے کتنے جانوروں کی آپ قربانی کریں گے، اس وقت یہ دماغ کے اندر رکھنا، یہ اسوہ
ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی سنت پہ، تو وہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا صرف یہی سنت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی سنتیں ہیں، اور رب نے کہا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے خلیل کی سنتوں کو اپناؤ اور میرے خلیل کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ اور ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، یہ آیت کریمہ میں نے آدھی پڑھی ہے، آگے والی آیت پڑھو، رب نے کیا فرمایا؟ ابراہیم اور ان کے ساتھ والے ان کی زندگی میں تمہارے نمونہ ہے، جب انہوں نے ہر طرح کے باطل سے برات کا اظہار کیا تھا کہ ہم باطل سے بالکل بری ہیں، یہ اس آیت کریمہ میں نمونہ بنا کے بیان۔ اور آج ہم کسی باطل سے بری ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں باطل آئے تب بھی واہ واہ، اگر کوئی شیطان قسم کا آدمی آ جائے تب بھی واہ واہ، اور کوئی بھی ہم سے مل جائے، ہم سے مصافحہ کرے، ہم سے ملاقات کرے، ہماری دعوتیں کھائے، ہمارے دل سے آ کر کے لگ جائے، تو پھر یہ کہاں ہے اسوہ ابراہیم؟ حضرت ابراہیم ان کے ساتھ والوں نے کہا تھا کہ ہمارا باطل سے کوئی تعلق نہیں، رب نے اس کو نمونہ بنا کے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اور آج اسی اسوہ پہ عمل کرنے والے لوگ بالکل سب کچھ بھول کر کے باطل کے ساتھ میں ایسے بغلگیر ہو رہے ہیں جیسے ان کا جنم بالکل جو ہے بچپن کا ان کا یارانہ ہے، اور بچپن کی ان کی دوستی عزیزان مکرم، اچھوں کی دوستی اچھوں کے ساتھ میں انہیں جنت میں لے جاتی ہے، اور بروں کا ساتھ رہنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پاتا، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرو پروردگار عالم اسوہ حبیب اور اسوہ خلیل کے سانچے میں ڈھل کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہاں بھی کامیابی ہو وہاں بھی کامیابی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔